دیر و زردستاں سرا ہمہ طوطیاں و خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ الاولیٰ بکمالہ، اور کمریاں بھی ذوق میں ڈالے ہوئے سر توک میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا چار سو حسنت جمیع و خصالہ، چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کہ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، ہے حکم آیا صلو علیہ وآلہ، قرآن کے پارے درود پڑھتے ہیں، قرآن کے پارے درود پڑھتے ہیں۔ برادران اسلام، آج کی یہ ٹک ٹاک لائیو محفل پاک میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس کا اہتمام ہمارے اشر بھائی اور ان کے تمام دوستوں نے اپنے ایک دوست کے اس دنیا سے جانے پہ اس کا اہتمام ماہانہ طور پہ کیا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سب سے پہلے بھائی اشر علی اور ان کی تمام پوری ٹیم، جتنے بھی دوست احباب ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب ٹک ٹاک پہ ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ بے حیائی کا دورہ چل رہا ہے، اس دور میں آقائے نعمت کی نعت کے لیے سب کو اکٹھا کرنا، اور پھر دوستی رب تعالیٰ ایسے دوست عطا فرمائے کہ دنیا کے جانے سے بعد پھر ایسے پلیٹ فارم پہ آقائے نعمت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھے کرنا اور اپنے بھائی کے لیے اصال ثواب کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو جن کا جو بھائی اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے، بھائی عثمان کشمیری صاحب ماشاءاللہ جی، بھائی اشر علی صاحب آقائے نعمت کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، حرم پاک میں مدینہ پاک میں ماشاءاللہ موجود ہیں۔ میری خوش قسمتی خوش بختی کہ آج کی یہ بزم یہ جو شروع ہونے جا رہی ہے، الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ویسے بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی جاتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تو اب میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں، الحمدللہ گنبد حضرہ سامنے ہے اور ریئل میں یہ سامنے ہے، اور بھائی اشر علی صاحب وہاں سے ہمیں لائیو چلا رہے ہیں۔ تو آج ہم اس بزم کا آغاز کریں گے، اور ایک اور بھائی جناب بھائی ایاز صاحب، ان کے سسر صاحب اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آئیے اس بزم کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام بابرکت کلام سے کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینہ سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ رب العزت عما یصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم۔ اور کچھ اس طرح سے محفل کی ابتدا کرتے ہیں ہم کہ ذکر خدا کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں ہم۔ جناب بھائی ناصر صاحب سے ملتمس ہوں آقائے نعمت کی بارگاہ میں بلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب ناصر صاحب، ذیشان بھائی آ گئے ہیں جی؟ جی ذیشان بھائی آ گئے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین کرام، بھائی اشر علی آئی تھی محبتوں کے امین،
آپ نے مجھے جب رابطہ کیا مجھ سے، جی السلام علیکم مایوں بھائی، ویلکم جناب. آپ نے رابطہ کیا تو آپ نے کسی کلام کی فرمائش کی. میں وہی پڑھ کے بھائی اس شان کے کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے، اور گنبد حضرہ سامنے ہو تو یہ شعر پڑھنے کا کوئی مزہ ہی الگ ہے. اور الحمدللہ آج مجھے وہ 2019 والی یاد آ رہی ہے جب ہم مدینہ پاک گئے تو مدینہ پاک کے سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے تو نعتیں پڑھا کرتے تھے کہ ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا تو دل ناکار کے کاموں کے لیے ہے، آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے. آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے. اور دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی، دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اور آج اس جملے کو مجھے مزہ لے کے پڑھنے دیں. آگے جب بھی پڑھتا تھا تو کسی محفل میں ویسے پڑھ دیتا تھا، لیکن آج گنبد حضرہ سامنے ہے تو پھر ایسے کیوں نہ کہوں کہ ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا تو دل ناکار کے کاموں کے لیے ہے. آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے. اور دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ تولو، پہلے دیکھو تو صحیح میرے آقا کا ارادہ کیا ہے. پہلے دیکھو تو صحیح میرے آقا ہاں کا ہاں، سبحان اللہ، ارادہ کیا سبحان ہے. اللہ. پہلے دیکھو تو صحیح میرے آقا کا ارادہ کیا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد حضرہ کے سامنے بیٹھ کے ہم خود کو مخاطب کریں، جتنے بھی ہیں جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں، آپ کے احسانات جٹلاتے ہیں، ان کے لیے کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، اور کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے. اور ہے صدیق عمر آج بھی زندہ جہاں میں، گنبد حضرہ سامنے ہیں، اور جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جلوہ گر ہیں، آرام فرما رہے ہیں کہ ہیں صدیق عمر آج بھی زندہ جہاں میں، سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے. اور ہے چادر تطہیر زہرا کا قصیدہ، ہے چادر تطہیر زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے. اور جھکتا نہیں سر میرا کبھی شاہوں کے آگے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے. سامعین وقار، دعوت سخن دے رہا ہوں، جناب بھائی ذیشان گوہر قادری صاحب سے ملتمس ہوں آقا نعمت کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذیشان گوہر صاحب ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اسی دوران عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ وقاص چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہو گئے ہیں. آپ کو میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. آقا نعمت کا در اقدس سامنے ہے، اور ایک التجا کرتے ہیں. جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب کا یہ لکھا ہوا کلام ہے، بہت ہی مشہور زمانہ، کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. یا رسول اللہ، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں
آپ کے ہوتے ہوئے، اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے۔ دل کر رہا ہے کہ یہ جملہ میں بار بار دہراؤں، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے۔ ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہ حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، کہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں بہت ہی پیارے ثنا خان میرے علاقہ کی پہچان ہے، بہت ہی عظیم شخصیت، بہت اچھا پڑھنے والے جناب بھائی ہمایوں عدنان رضوی صاحب سے ملتمس ہوں آقا نعمت کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ معذرت چاہوں گا، میں ابھی کیونکہ ایک پروگرام پہ ہی تھا تو ادھر سے ابھی فری ہوا ہوں، تو گاڑی میں بیٹھ کے سارا پروگرام کر رہا ہوں، اگر کوئی آواز ایکسٹرا آئے میں اپنا مائک ویسے بند کر دوں گا، آئے تو اس کے لیے معذرت جناب بھائی۔ ماشاءاللہ جی جناب بھائی ہمایوں عدنان رضوی صاحب آقا نعمت کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ان بھائیوں کو رب تعالیٰ سلامت رکھے، بھائی اشر علی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جتنے بھی دوست احباب ہیں جنہوں نے بھائی اسامہ کشمیری صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اور میں یہ آگے بات کر رہا تھا کہ اس پرفتن دور میں جب ٹک ٹاک کو ذریعہ آمدنی بنا کے تو اپنی عزت نفس بھی بیچ دی جاتی ہے، اس دور میں آقا نعمت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں تمام دوست احباب کو۔ مدینہ پاک میں ہیں، آقا نعمت کی بارگاہ میں نے عرضی پیش کر دی ہے، تو اب میں نے آقا دو جہاں کی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگا ہوں کہ حجاب و عصمت سے اذن لے کر، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر حجاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، قلم کے اوپر حجاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، کہ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو کے میرے آقا کا استقبال کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ لیکن جب بھی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند مبارک سے کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے اور میرے آقا فرماتے تھے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ،
اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں. اور اپنی مسند پہ تشریف فرما کیا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری صاحبزادی کو کہ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، اور وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، اور سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے یہ سوچنا فضول ہے. اور ہے جو بنائے لا الہ خیر النساء کا لال ہے، اور جس کے لیے نبی دیا سجدے کو اپنے طول ہے، اور اس سے خفا خدا بھی ہے جس سے خفا ہے فاطمہ، دین خدا کا با خدا اصل یہی اصول ہے. دین خدا کا با خدا اصل یہی اصول ہے. اور میرے پاس میرے دامن وقت میں جو گنجائش ہے اس میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کے شوہر جناب مولا علی پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا چلوں کہ ہر جناب مولا علی پاک میں ابھی اشر بھائی نے بار بار مجھے ایک بات بولی تھی کہ پنجابی نہیں بولنا، لیکن جملہ ایک ایسا آ گیا ہے وہ بولنا ضروری ہو گیا ہے. اس کی وضاحت اگر کسی نے مانگی تو وہ میں دے دوں گا کہ ایمانو جیڑا ہو لائے کی جانے کی مولائے، ایمانو جیڑا ہو لائے کی جانے کی مولائے، جیڑا انا تے بولائے کی جانے کی مولائے، ہسنی اے گل نسلاں تے مکدیے جدے شجرے وچ رولائے کی جانے کی مولائے. کیونکہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. میں دعوت خطاب جناب حضرت علامہ مولانا وقاص چشتی صاحب کو دوں گا، آپ خطاب فرمائیں گے، اور میں تمام بھائیوں سے اجازت لوں گا کیونکہ میں گاڑی میں بیٹھ کے سارا پروگرام کیا ہے، تو ابھی انشاءاللہ واپسی کا میں نے سفر کرنا ہے، تو میں اجازت بھی لوں گا. اور میں جناب علامہ وقاص چشتی صاحب سے ملتمس ہوں اپنے آقا نعمت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کا دیدار کرتے ہوئے آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے سب کے سینوں کو منور فرمائیں. تمام احباب کا بہت شکریہ، بھائی اشر علی اور ان کی پوری ٹیم کا. تمامی احباب کو السلام علیکم، اللہ حافظ.